إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ اللہ نے خود کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ یعنی ایک انسان اللہ کی ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ گننا چاہے تو وہ گن نہیں سکتا۔ بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، اور ہر نعمت اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، ہر نعمت اپنی جگہ اہم ہے، اس کا ایک مقام اور رتبہ ہے۔ لیکن تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت دین کی نعمت ہے، نعمت اسلام ہے۔ اسلام یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے سب سے زیادہ اہم اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہی دین، یہی اسلام پسندیدہ ہے۔ اللہ نے خود کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یعنی اس دین کو اللہ رب العالمین نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، اور یہ دین اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کے اس پسندیدہ دین کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنائے، کسی اور دین کو اپنائے، کسی اور طریقے کو اپنائے تو وہ دین، وہ طریقہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں جب اسلام اس قدر اہم ہے، اللہ کی نگاہ میں جب سب سے پسندیدہ دین ہے، اب اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر، اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا، کسی اور مذہب کو قبول کرے گا، اللہ اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اور وہ آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپناتا ہے، کسی اور دین کو اپناتا ہے، تو وہ دین تو اللہ کی نگاہ میں غیر معتبر ہے، غیر مقبول ہے، اور وہ آدمی آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آخرت میں اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، گھاٹا اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے عقل مندی اسی میں ہے، ہوشیاری اسی میں ہے۔ ہوشیار ہے وہ انسان جو اس اسلام کو پسند کرے، اس اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تاکہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے، تاکہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو سکے اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی اسے کامیابی نصیب ہو۔ ایک انسان دنیا کے اندر جب نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے نیکیوں کو جمع کرتا ہے، یہ اہم ہے۔
اللہ کو خوش کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں اللہ رب العالمین کو رضامندی کا ثبوت دینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن وہیں پر ایک آدمی جب نیک اعمال کرے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرے، تو وہیں پر اسلام ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے، اس بات کی بھی تاکید کرتا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنے نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اپنے اچھے اعمال کو برباد نہ کرو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے اپنے اچھے اعمال کو، حسنات کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے بہت ساری چیزوں کو شمار کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ اے مسلمانوں، ان کاموں سے بچو، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرو۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ ایک آدمی ایمان کے بغیر، اللہ پر بھروسہ کے بغیر، اللہ کو مانے بغیر، رسول کو مانے بغیر، شریعت اسلامیہ کی تعلیم کو مانے بغیر اچھی اچھی نیکیاں جمع کر لے، نیکیوں کا پہاڑ اکٹھا کر لے، جمع کر لے، اگر اللہ کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، تو وہ نیک اعمال جو کہ اسلام میں پسندیدہ تھے، وہ اعمال بھی اگر وہ کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ مرنے کے بعد ان نیکیوں کا کچھ بھی فائدہ اس انسان کو نہیں ملے گا۔ نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والے اعمال میں سے ایک عمل، یا نیکیوں کو برباد کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی ارتداد کا راستہ اپنائے۔ ارتداد یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ارتداد کا لغوی معنی ہوتا ہے پلٹ جانے، پھر جانے، اور اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں ارتداد کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد کفر کے راستے کو اپنانا۔ ایک آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوا، پھر اسلام کو چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا، اسے مرتد کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑنے والا، اسلام سے پلٹ جانے والا، اسلام سے پھر جانے والا۔ ارتداد یعنی اسلام سے پھر جانا، اسلام سے پلٹ جانا، کسی اور دین، کسی اور مذہب میں چلے جانا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور اس عمل کو انجام دینے والا بہت بڑا مجرم ہے اور بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المرتد شر من الکافر الاصلی من وجوہ کثیرہ، کہ مرتد آدمی، ارتداد کا راستہ اپنانے والا، یہ کافر جو اصلی کافر ہے اس کافر سے بھی بہت برا ہے، بدتر ہے، کئی وجوہات کی بنا پر۔ کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مرتد یہ کافر سے بھی بڑا مجرم ہے، کافر سے بھی بڑا گناہ گار ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ارتداد کے راستے کو اپنانے سے بچے۔ آج ہم جس قوم میں گزر رہے ہیں، جس قوم میں رہتے ہیں اور جس معاشرے میں رہتے ہیں، اور آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ارتداد کی راہیں بہت زیادہ وسیع ہو چکی ہیں۔ آئے دن ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی مسلمان تھا لیکن آگے چل کر وہ کافر ہو گیا، ارتداد کا راستہ اپنا لیا۔ اسی طریقے سے لڑکیاں جو کالجوں میں اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، ان کے بارے میں عام طور پر یہ خبر ملتی ہے کہ وہ مسلمان تھیں اور وہ ارتداد کا راستہ اپنائی ہوئی ہیں۔ کسی غیر قوم کے لڑکے سے ان کی دوستی ہوتی ہے اور وہ اس دوستی کے نتیجے میں اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں، چلی جاتی ہیں، ارتداد کا راستہ اپناتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں اور قابل احترام خواتین اسلام، پیاری بہنوں، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین ہر آدمی کو نہیں دیتا۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اس اسلام کی قدر کرے، اور اسلام میں ہوتے ہوئے ایک آدمی نیک اعمال کرے اور ارتداد کا راستہ اپنا لے، مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، تو اسلام کی حالت میں جو وہ نیکیاں کیا ہے وہ انسان، وہ نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ رب العالمین نے کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ،
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 217۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مرتد ہونے والے یا ارتداد کی راستہ اپنانے والے انسان کے بارے میں کہا کہ وہ آدمی جو کفر کا راستہ اپناتا ہے، اسلام دین کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو آدمی چاہے مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو مرتد ہو جاتا ہے، اپنے دین سے پھر جاتا ہے، اسلام سے پلٹ جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ مر جاتا ہے کفر کی حالت پر، حالت کفر کی رہتی ہے اور توبہ کیے بغیر وہ آدمی مر جاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، جن کی نیکیاں برباد ہو گئیں دنیا اور آخرت میں، یعنی یہ دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ ایک آدمی جب ایسے ہی دائرے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو حدیث کہتی ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پچھلی تمام غلطیوں کو، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اسلام قبول کرنے سے تمام غلطیاں، تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی مسلمان تھا، اسلام پر تھا، لیکن اسلام کو چھوڑا، مرتد ہوا، اسلام کی حالت میں جو جو نیکیاں کیا تھا وہ نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اسلام میں ایک آدمی داخل ہوا، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک مومن، ایک مسلمان اسلام کو چھوڑتا ہے، اس کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، یعنی ایسا وہ انسان ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی کوئی نیکی کیا ہی نہ ہو، یعنی ان کی نیکیاں کالعدم مانی جاتی ہے، ان کی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور انجام کیا ہوتا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے، یہ جہنمی لوگ ہیں اور جہنم میں داخلے کے بعد واپسی نہیں ہے، خالدین فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے بھیج دیے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اسلام کو چھوڑتا ہے، دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے، کسی اور دین کو قبول کرتا ہے، تو اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، اور وہ انسان، وہ شخص ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا سورہ محمد کی آیت نمبر 28 میں ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ الٹے پاؤں پھر گئے، اسلام سے نکل گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، حالانکہ ان کے سامنے صحیح راستہ کھل گیا تھا، ان کے سامنے اسلام کی وضاحت، صحیح تعلیمات کی وضاحت ان کے سامنے کر دی گئی تھی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جن لوگوں نے الٹے پاؤں پلٹ گئے، جو لوگ الٹے راہ اختیار کیے پلٹ گئے، الشیطان سول لہم واملی لہم، شیطان نے ان کے اس عمل کو خوبصورت بنا کر دکھایا، شیطان نے کہا کہ یہ بہت اچھا راستہ ہے، جو تم راستے کو اپنا رہے ہو، مرتد ہو رہے ہو، اسلام کو چھوڑ رہے ہو، یہ بہت اچھا کام ہے۔ شیطان بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، اللہ نے عجیب بات کہی اور کہا یہ اس وجہ سے کہ یہ ان لوگوں سے، یہ لوگ کہتے ہیں کَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، کہ تم جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے دلوں کے اندر کہ ایک آدمی اسلام کو چھوڑتا ہے، دائرے اسلام سے کٹتا ہے، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ سنو، تم یہ جو نفرت کر رہے ہو اسلام سے، یہ بہت اچھی بات ہے، سنطیعکم فی بعض الامر، سنو ہم بعض کاموں میں ہم تمہاری مدد کریں گے،
بعض کاموں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، سنطیعکم فی بعض الامر، بعض کاموں میں ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری بات مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، حالانکہ یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، ان کی راز کو جانتا ہے، دل کے اندر یہ کون سی خواہشات لیے ہوئے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کیا ہوگا اس وقت جب فرشتے ان کی وفات کریں گے، یعنی ان کی روح قبض کریں گے، جب فرشتے انہیں فوت کریں گے، اور یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر اور ان کی سورینوں پر مار رہے ہوں گے، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اس چیز کی اتباع کی، اس بات کو مانا، اس راستے کو اپنایا جس راستے نے، جس چیز نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو غضب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ کی ناراضگی والے کام کی اتباع اور پیروی ان لوگوں نے کیا، اور ان چیزوں کو ناپسند کیا جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ مرتد والا آدمی، ارتداد کا راستہ اپنانے والا شخص، اللہ جو جو تعلیمات کو نازل کرتا ہے، جو جو احکامات دیے ہوئے ہیں، وہ تمام احکامات کا ایک تو انکار کرتا ہے، اور وہیں پر ان چیزوں کو، ان تعلیمات کو، قرآن و سنت کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ جن کاموں سے خوش ہوتا ہے انہی کاموں کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ جو آدمی مرتد ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ایسے لوگوں کے اعمال اللہ ضائع اور برباد کر دے گا۔ مرتد آدمی جب ارتداد کے راستے کو اپناتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کسی اور مذہب کو قبول کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ مرتد یا ارتداد کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک آدمی جیسے ہی اسلام سے پھرتا ہے، اسلام کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے اور سیرے سے تمام اسلام کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، بہت سارے نقصانات کا سامنا خود اس مرتد کو جھیلنا پڑتا ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا نقصان تو یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اور مرنے لگا، اور موت کے وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو موت کے وقت ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مرنے سے پہلے اگر یہ آدمی، یہ شخص توبہ کر لیتا تو اس کی توبہ کی امید کی جا سکتی تھی، توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا تھا۔ لیکن جب موت آ رہی ہے، مرنے جا رہا ہے، تب آدمی سوچ رہا ہے کہ اب توبہ کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے احساس ہو چکا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے ایمان کا انکار کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور کفر میں وہ بڑھتے گئے، بجائے اس کے کہ وہ توبہ کی طرف آتے، توبہ کرتے، گناہوں کی معافی طلب کرتے، مزید ان کے کفر میں بڑھوتری ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر بڑھتے بڑھتے حالت یہ ہو گئی ہے کہ آدمی موت کے قریب پہنچ گیا، اب اس وقت وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لن تقبل توبتہم، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب مرنا ہی ہے، توبہ اس وقت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جب مرتد ہو جاتا ہے اور مرنے لگتا ہے تو ایک تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اور یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا يقبل توبۃ عبد کفر بعد اسلامہ، کہ بے شک
یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول نہیں کرتا جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا۔ اسلام لایا تھا اور مرنے سے پہلے ہی وہ آدمی کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اسلام کا انکار کر دیا، مرتد ہو گیا، کسی اور دین میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح ارتداد کا راستہ اپنانے والے کا ایک دوسرا نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مرنے کے بعد تو جہنم اس کی مقدر ہے ہی، لیکن اگر دنیا میں وہ معافی مانگنا چاہتا ہے اور اس طلب سے نہیں مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے اور مرنے لگ رہا ہے اور مر جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ بظاہر پہلی بات میں یہ بات تو کہہ دی گئی تھی کہ مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوگا، اور اگر یہ آدمی مر گیا تب بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے اگر توبہ کرتا تو بخشش کی امید کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کہ بے شک وہ لوگ جو لوگ ایمان لائیں ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کا کفر بڑھتا چلا گیا، کفر میں آگے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرتے دم تک یہ کفر کی حالت میں رہیں، اسلام کو چھوڑے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے گناہگار کی بخشش نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ تو ارتداد کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گناہوں کی بخشش نہیں ہے، مرنے سے پہلے اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوگا۔ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرنے والے کا ایک خطرناک نقصان یہ ہے کہ دنیا بھی اس کو قبول نہیں کرتی، زمین کی مٹی اس انسان کو قبول نہیں کرتی۔ جو آدمی اسلام لایا اور اسلام کے بعد پھر کافر ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا تو ایسے شخص کو اللہ کی زمین قبول نہیں کرتی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3617 کے اندر ایک واقعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رجل نصرانیا، ایک آدمی تھا، یہ نصرانی تھا، فاسلم، اس نے اسلام قبول کیا۔ پہلے نصرانی تھا، بعد میں اسلام قبول کیا۔ وقرأ البقرۃ وآل عمران، اسلام لانے کے بعد اس نے سورہ بقرہ پڑھی اور آل عمران پڑھی، یعنی اس کو یاد کیا اور اس کو سمجھا اسلام لانے کے بعد، اور وہ اس مقام پر پہنچ گیا فکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا اونچا مقام پایا کہ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی یہ وحی کو لکھا کرتا تھا، وحی کو لکھا کرتا تھا، یہ کاتبین وحی میں شمار ہو گیا اس کا۔ فکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی پر وحی آتی اس کو وہ لکھا کرتا تھا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ فعاد نصرانیا، دوبارہ یہ نصرانی ہو گیا، دوبارہ اسلام کو یہ چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد اتنی شرارت یہ کرتا تھا، فکان یقول، یہ کہتا تھا اپنے سماج کے لوگوں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے، اپنے محلے میں یہ چرچا کرتا تھا، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، بس جو کچھ میں ان کے لیے لکھ چکا ہوں وہی لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس سے زیادہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اسلام لایا، سورہ بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، دوبارہ نصرانی ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اور لوگوں میں یہ چرچا کرتا تھا نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے،
کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں معلوم، جو ہم سکھا دیے، جو لکھ دیے ہیں وہی لوگوں کو بتلاتے رہتے ہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ، ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دے دیا، اس کی موت آ گئی، وہ مر گیا۔ فَدَفَنُوهُ، اس کے علاقے کے لوگوں نے، اس کے آدمیوں نے اس کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد فَأَصْبَحَ، جب صبح ہوئی اگلے دن، وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، دیکھا یہ گیا کہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دی ہے، قبر میں اس کو دفن کیا گیا، اگلے دن زمین اس کو باہر نکال دیتی ہے، قبر اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ آگے یہ ہوتا ہے کہ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، لوگ یہ کہنے لگے یہ جو قبر سے باہر لاش آئی ہوئی ہے یہ کام صرف محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لاش کو جو باہر لایا گیا ہے اس میں ہاتھ یا تو محمد کا ہے یا محمد کے ساتھیوں کا ہے۔ کیوں؟ لما ہرب منہم نشبوا، اس لیے کہ یہ آدمی، یہ شخص ان کا دین چھوڑ کر بھاگ آیا ہے، اس لیے ان لوگوں نے اس آدمی کی لاش کو باہر نکال دیا ہے۔ چنانچہ فَأَلْقُوهُ وَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا، دوبارہ ان لوگوں نے دوسری قبر کھودی اور پہلے سے زیادہ گہرائی والا قبر کھودی، یعنی زیادہ گڈھا کھودا اور دوبارہ اس میں اس کو دفن کر دیے۔ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، پھر اگلے صبح یہ دیکھا گیا کہ زمین دوبارہ اس کی لاش کو باہر نکال دی ہے۔ دوبارہ یہی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام یا تو محمد کا ہے یا تو ان کے ساتھیوں کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص ان کے دین سے پلٹ گیا ہے، پھر کر واپس آ گیا ہے، اس لیے مارے غصے کے یہ لوگ دشمنی کے نتیجے میں ایسا کر رہے ہیں۔ چنانچہ دوبارہ ان لوگوں نے وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا، جتنی طاقت تھی، جتنا ہو سکتا تھا، دوبارہ قبر کو اتنی گہرائی میں وہ لوگ کھود دیے، یعنی پہلے سے بھی زیادہ گڈھا کھودا گیا اور اس کی لاش کو دوبارہ اس میں ڈال دیا گیا۔ فَأَصْبَحَ، جب صبح ہوئی، قَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، زمین نے آج بھی یعنی تیسرے دن بھی زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے، فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ، وہ سمجھ گئے کہ یہ کام لوگوں کا نہیں ہے، یہ کام محمد اور ان کے ساتھیوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی سزا ہے، اللہ رب العالمین کی سزا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے۔ فَأَلْقُوهُ، اس کے بعد ان لوگوں نے اس کی لاش کو دفن نہیں کیا، بلکہ ویسے ہی اس کی لاش کو زمین میں پڑے رہنے دیے اور ویسے ہی چھوڑ کر چلے آئے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرتا ہے، بظاہر ہو سکتا ہے کہ دنیاوی فائدے اور دنیاوی لالچ دیا جائے اور وہ آدمی اس لالچ کے نتیجے میں اسلام کو چھوڑ دے، صحیح دین کو چھوڑ دے اور مرتد ہو جائے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی زمین بھی ایسے شخص کو قبول نہیں کرتی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ شریعت اسلامیہ میں، اسلامی قانون میں اور اسلامی حکومت میں یہ بات ہے کہ کوئی آدمی اگر مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، صحیح تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے، تو اسلام کا قاعدہ، یہ قانون یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی اسلامی معاشرے میں اس کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر ارتداد کا راستہ اپناتا ہے، مرتد ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑتا ہے، تو وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اکرمہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 3017 ہے، اکرمہ کہتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ عنہ حرق قوما، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قوم کو جلا دیا، یا ایسے لوگ تھے یا ایسی قوم تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی تھی، یہ لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہیں، خدا کا عقیدہ رکھتی تھی یہ قوم،
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے حوالے سے یہ ایمان اور عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ میں نعوذ باللہ خدا ہوں اللہ ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی، فحرق قوما، تمام لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا دیا۔ فبلغ ابن عباس، جلانے کی خبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک پہنچی، کہتے ہیں لو کنت انا لم احرقهم، اگر میں حضرت علی کی جگہ پر ہوتا تو میں انہیں نہیں جلاتا۔ یعنی اگر کوئی آدمی مرتد ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑتا ہے، اسلام کا جو صحیح عقیدہ ہے اس کو نہیں مانتا ہے اللہ کے بارے میں، تو اگر اس کو قتل کیا جائے گا، جلایا نہیں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ غلطی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگر میں حضرت علی کی جگہ پر ہوتا تو میں انہیں جلاتا نہیں۔ کیوں؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عباس دلیل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ لوگوں جو صفت جس چیز سے اللہ عذاب دے گا اس چیز کے ذریعے تم لوگوں کو عذاب نہ دو، اس چیز کے ذریعے یعنی آگ کے ذریعے لوگوں کو سزا نہ دو۔ جلانا سزا کے طور پر یہ صحیح نہیں ہے، جلا کر کسی کو مارنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب یہ بات کہی کہ میں انہیں جلاتا نہیں تو کیا کرتا؟ وَلَقَتَلْتُهُمْ، بلکہ میں نے ان کو قتل کر دیتا، ان کو قتل کر دیتا۔ کیوں؟ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی دین کو بدل دے، اسلام کو بدل دے، اسلام سے پھر جائے، تو اس کی دنیاوی سزا یہ ہے کہ اگر حکومت اسلامی حکومت ہے، اگر ہر معاملے میں اسلام کے قانون نافذ ہوتے ہیں تو وہاں چاہیے کہ اس مرتد شخص کو قتل کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 3016 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث، کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر، ایک فوج روانہ کیا، اور روانہ کرتے وقت، رخصتی کرتے وقت کہا تھا جانے سے پہلے فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوہما، کہ اے لوگو تم تو جا رہے ہو لڑائی کے لیے، جہاد میں، لشکر کے شکل میں، یاد رکھو اگر فلاں آدمی مل جائے تو اس کو قتل کر دینا۔ آپ نے کہا فلاں آدمی، اگر دو لوگوں کا تذکرہ کیا، کہا اگر وہ دونوں مل جاتے ہیں تو ان کو جلا دینا، فاحرقوہما بالنار، ان دونوں کو جلا دینا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اردنا الخروج، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر جب ہم لوگوں نے نکلنا چاہا، نکلنے کا ارادہ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا، سنو میں نے تمہیں یہ وصیت کی تھی کہ فلاں آدمی مل جائے گا تو تم انہیں جلا دینا، لیکن رکو، ٹھہرو، انہیں جلانا نہیں ہے، انہیں آگ کا عذاب نہیں دینا ہے۔ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، اس لیے کہ آگ کا سزا، آگ کے ذریعے سزا دینا یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، آگ کی سزا اللہ رب العالمین ہی جہنمیوں کو دے گا۔ فَإِن وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا، اگر وہ دونوں تمہیں مل جاتے ہیں تو تم انہیں قتل کر دینا، جلانا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے اسلام کو سے پھر جانا کہ وہ واجب القتل ہے، زمین اس کو قبول نہیں کرتی، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور موت کے وقت توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی، یعنی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ یعنی ایک آدمی نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے، اچھے کام کرے، اسلامی قانون کے مطابق زندگی گزارے اور مرنے سے پہلے اسلام سے پھر جائے تو یہ کام بھی، یہ عمل بھی
انسان کی پچھلی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، قدم قدم پر بھٹکنے اور بھاگنے کی چانس ہے اور موقع مل سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس دور میں ہم سب کو اپنی دین کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں ارتداد کے راستے سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں اسلام کی حالت میں رہنے اور اسلام ہی کی حالت میں ہماری وفات ہو، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔